اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ رائے راجو ایک بہت بڑا ہندو جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون نکلنے لگتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے جا رہی تھی کہ حضرت دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بلا کر فرمایا کہ یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں ہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو دینا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اس پر حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ عورت اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھونے سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامات لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے لوگ دودھ کا نذرانہ لے کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا اور دوسری طرف رائے راجو یہ معجزہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ آخر کر آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارا اور کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز سا بنتا ہوں۔ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی رائے راجو اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے اور اس کے سر پہ پڑنے لگے۔ جدھر رائے راجو اڑتا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے جوتے اس کے ساتھ ساتھ اڑتے اور اس کے سر پر لگتے جاتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندہ کرامات دیکھ کر رائے راجو بہت متاثر ہوا اور نہ صرف توبہ کر کے دائرے اسلام میں داخل ہو گیا بلکہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہوا۔ حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام احمد رکھا اور شیخ ہندی کا خطاب عطا فرمایا۔ شیخ ہندی کی اولاد اس وقت سے لے کر آج تک خانقاہ کی خدمت کے فرائض انجام دیتی آ رہی ہے۔ داتا صاحب کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں، داتا صاحب کی شان کے بارے میں کون بتا رہا ہے؟ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 40 دن چلہ کاٹنے کے بعد کیا ملا ہوگا ان کو جو ان کی زبان سے نکلا؟ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ کہ یا حضور یہ تو نکموں کے استاد ہوتے ہیں لوگ اور وہ تو بن ہی جاتا ہے بندہ، آپ تو کاملوں کے بھی پیر ہیں۔ بابا فرید آتے ہیں پیدل چل کے، اور ٹبا بابا فرید بنا ہوا ہے سینٹر ماڈل کے ساتھ، وہاں پہ چلا کاٹتے ہیں۔ کون ہے جس نے داتا صاحب اکنالج نہیں کیا؟ انڈسٹری ہے کیا نا، سمجھتے ہیں ان کو، ان کی فیلڈ وہی ہے۔ اقبال کثرت سے جایا کرتے تھے داتا صاحب کے مزار پہ، بہت جایا کرتے تھے۔ داتا صاحب کے قدمین کی طرف اقبال کی بہت سی رباعیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اقبال کثرت سے جایا کرتے تھے اور کہتے تھے سید حجویر مخدوم امم کہ we must thank him، ہمیں تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پنجاب کی سرزمین پر اگر اسلام کا بیج پھلا پھولا تو علی حجویری کی وجہ سے پھلا پھولا ہے۔ آپ 40 سال تک سفر میں رہے اور اس 40 سال میں آپ کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی، شریعت کی پاسداری نہیں چھوٹی۔ وی آر لیکنگ ٹریننگ۔ آج ہمارے معاشرے میں نا ٹریننگ کی بڑی کمی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ولایت ٹریننگ سے ملتی ہے، ولایت کسبی نہیں ہوتی، ولایت وہبی ہوتی ہے۔ وہبی کا مطلب ہوتا ہے it has been bestowed, it has been blessed, it has been given, you cannot acquire it۔
آپ کون ہے؟ سافٹ ویئر انجینئر. آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ رات کو سوئے ہوئے تھے صبح اٹھے مل گئی؟ نہیں، 4 سال پڑھے ہیں. کسبی ہے، محنت کرنی پڑی آپ کو. لیکن ولایت یہ وہبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے.